नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نقصانات۔ چونکہ یہ مسئلہ ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر چلی آ رہی ہیں۔ اس وقت ملک پاکستان میں بھی اس پر بڑے زور شور سے جو ہے سلسلے جاری ہیں۔ تو میں اپنی ناقص فہمی کے مطابق جو اس کے نقصانات میرے سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ نقصانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو غلط فہمی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ جو اس کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ مختلف قسم کے حیل و حجت اور چترے پترے کرتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ کوئی کہتے ہیں یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، جیسے باقی ممالک چلیں گے تو ہم بھی ساتھ چل جائیں گے۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا كتب اللہ لکم۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے لیے بیت المقدس کو، اس سرزمین کو۔ گویا کتبہ کا معنی لیتے ہیں الاٹ کر دی ہے اللہ نے، ان کے نام بائی نیم الاٹ ہو گئی ہے قیامت تک کے لیے یہ سرزمین ان کے لیے۔ تو کچھ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اہل علم، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اگر یہود سے میثاق مدینہ فرما سکتے تھے تو ہم بھی اسی طرز کا ایک معاہدہ ان سے کر لیتے ہیں، ہم بھی ان کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کے وجود کو۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دیگر بہت سارے ممالک، عیسائی ممالک، ہندو ممالک وغیرہ جو ہے اس طرح کے ہم نے تسلیم کیے ہیں، بدھسٹ وغیرہ، تو پھر ان ملکوں کو بھی اگر ہم ان کے ساتھ بھی سفارتی سلسلے شروع کر دیں، تجارتی سلسلے شروع کر دیں تو ان کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ ترکی نے تسلیم کر لیا، مصر نے تسلیم کر لیا، متحدہ عرب امارات نے بھی اب تسلیم کر لیا، اور بہت سارے تسلیم کرنے کے درپے ہیں۔ تو اگر ہم نے بھی تسلیم کر لیا تو کیا ہوا، ان لوگوں نے تسلیم کیا تو ان کے ملکوں میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، بہت ترقیاں ہو رہی ہیں، تو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ترقیاں ہو جائیں گی، یہودی آئیں گے۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اٹھ کر جو ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں۔ اور کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو یہودیوں پر درود ابراہیمی میں ان پر درود بھی بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آل ابراہیم سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی، ہم یہودیوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو وہ کھڑے ہو کے ایوانوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب مجبوراً کسی وقت میں جا کے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ساری تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو مجبوراً جب ہم تسلیم کریں گے ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر، تو شرافت سے ابھی اگر تسلیم کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ تو صرف مولویوں کا مسئلہ ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہے، اور یہ بس مولویوں کا مسئلہ ہے، یا یہ جمعیت کا مسئلہ ہے، یہ تو اور کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی چڑھ نہیں ہے، صرف ان کو چڑھے۔ بہرحال یہ آج تک جو میرے علم میں، میرے فہم میں جو اس طرح کے اقوال آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ یہ سارے غلط فہمیوں پر مشتمل، اور یہ میرے خیال سے کج فہمی ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان اقوال کے اندر اور ان مفہومات کے اندر، مفاہیم کے اندر۔ اب اس حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کو تسلیم کرنے سے بڑے فائدے ہوں گے۔ چنانچہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ نیٹ پہ گوگل پہ جائیں، آپ کو بہت سارے فائدے اور فضائل بیان کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ اس کے کچھ فضائل بھی ہیں، فوائد بھی ہوں گے، لیکن قرآن کریم نے ایک تصور دیا ہے شراب اور جوئے کا ذکر کر کے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اس میں کچھ آپ کو نفع آپ کہتے ہیں تو کچھ نفع آپ کہتے ہیں بظاہر اس میں موجود ہیں،
لیکن آگے قرآن نے کیا کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو وبال ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی مسئلہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اگر وہ بہت زیادہ کھینچ تان کے فوائد بتا بھی رہے ہیں، لیکن ان فوائد سے زیادہ نقصانات ہیں اگر آپ غور فرمائیں گے تو، لیکن حقیقت کی نظر سے، حقیقت کی نگاہ سے، ایمان کی نظر سے بھی دیکھیں گے، اور قرآن و حدیث، قرآن نے جو ہمیں ان کے بارے میں تصور دیا ہے ان کو سامنے رکھ کر اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ نقصانات نظر آ جائیں گے۔ اب میں وہ چند نقصانات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، ذرا ان کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مثلا نمبر 1، اسرائیل کو تسلیم کرنا، اس سے سفارتی تجارتی تعلقات جو ہے وہ شروع کر لینا، آغاز کر لینا، اور ان کے ملکوں میں بھی جیسے آپ نے پاسپورٹ پر لکھا ہے ساری دنیا کے لیے کرامت ہے، ہر ملک کے لیے، لیکن سوائے کس کے؟ اسرائیل کے، اس شک کو ختم کر کے اسرائیل کے لیے بھی ویزے کھول لینا، اور اسرائیل کا اپنے ملک میں آنے کے اعتبار سے بھی داخلے سارے جو ہے وہ کھول لینا۔ اس سے کیا نقصانات ہوں گے تجارتی اور سفارتی سلسلے قائم کرنے سے؟ نمبر ایک یہ ہوگا کہ مسئلہ کشمیر ہمیشہ کے لیے مکمل ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس پر بہت سارے سلسلے ہو بھی چکے ہیں، اور وہ آج اس کی کس پوزیشن میں ہے ساری دنیا جانتی ہے، اور اس وقت جو ہے انڈیا نے اس کو کس ترتیب سے کہاں پہنچا دیا ہے، کون سے آرٹیکل ختم کر دیے ہیں، کیا اس کی حیثیت اس وقت وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن کم از کم کچھ رونے کے لیے ہمارے پاس بہانہ تو ہے۔ لیکن جب خدا نخواستہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہاں مقبوضہ علاقہ کفار کے ہاں جو مقبوضہ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ تسلیم ہو سکتا ہے ایک باقاعدہ غاصب کی ریاست کے طور پر، تو یہاں غاصب کی ریاست کو کیوں نہیں تسلیم کیا جا سکتا؟ وہاں یہودی غاصب ہے، یہاں انڈیا کا مشرک غاصب ہے، تو وہاں تسلیم ہو سکتا ہے تو یہاں بھی تسلیم ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسئلہ کشمیر باقاعدہ بنیادوں پر ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا نقصان، عوام اور حکمرانوں میں سخت قسم کا اشتعال پھیل جائے گا۔ آج کہتے ہیں متحدہ عرب امارات نے اگر تسلیم کیا ہے تو ان کے حکمرانوں نے تسلیم کیا ہے، عوام تو اب بھی غیرت مند ہے، عوام تو اب بھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہی، لیکن وہ بس ہے۔ ایسے ہی اگر خدا نخواستہ یہاں اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے تو اس طرح کیا ہوگا کہ عوام تو کبھی بھی، غیور عوام، غیرت مند عوام کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کرے گی، اور پھر اس طرح کیا ہوگا، عوام اور حکمرانوں میں ایک اشتعال پیدا ہوگا، اس سے ملک افراتفری کا شکار ہوگا، ملک افراتفری کا شکار ہوگا۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہوگا، بد امنی کا شکار ہوگا۔ تیسرا نقصان کیا ہوگا کہ بانی پاکستان جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے مسٹر محمد علی جناح صاحب، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں خنجر کی طرح گویا خنجر کھونپا گیا ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے مسلمان جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کشمیر کو شرک بھی بتایا تھا پاکستان کے لیے، لیکن آج شرک کا کیا حل ہو گیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ادھر سے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا گیا تو مسٹر محمد علی جناح صاحب کی روح یقیناً تڑپے گی قبر کے اندر، کہ انہوں نے یہ دو باتیں خاص بنیادوں پر کی تھیں، دونوں ذبح ہو گئی، ادھر شرک بھی کٹ گئی، ادھر یہ معاملہ بھی ہو گیا، تو دیکھیں کتنا بڑا فساد اور پریشانی بنے گی۔ یعنی یہ قائد اعظم صاحب کی یقیناً روح اس پر بہت زیادہ تڑپے گی۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو جتنے بھی باشعور اہل علم لوگ ہیں، اہل حمیت اور اہل غیرت لوگ ہیں، جو مسلمانوں کی مذہبی اعتبار سے لیڈری کرنے والے، قائدانہ صلاحیتیں یا قیادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور اس سے نہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے عوام میں اشتعال اور زیادہ بڑھے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت عرصہ پہلے ویل للعرب کے تحت تشریح کر دی تھی کہ آئندہ مستقبل میں اس حوالے سے کیا کیا پیش رفت ہونے والی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور کیا کیا سلسلے اور کس کس کو کہاں تک پہنچانے کے عزائم ہو چکے ہیں۔ ان کی وہ کلپ جو ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کو خود ہی سن لیا جائے۔
تو اس طرح کے سلسلے بہت سارے پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو خواص جو ہے اہل علم، اہل غیرت اور اہل قیادت جو لوگ ہیں، ظاہر ان کی ظاہر بات ہے وہ بھی پھر اس حوالے سے عوام کی رہنمائی صحیح سمت پر کریں گے اور زیادہ اشتعال پھیلے گا. نمبر 5، پانچواں نقصان یہ ہوگا کہ دائیں بائیں کے بہت سارے ممالک جو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو ان سے بھی بگاڑ پیدا ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ داخلہ پالیسیاں بھی برباد ہوں گی اور خارجہ پالیسیاں بھی برباد ہوں گی. نمبر 6، چھٹا نقصان کیا ہوگا؟ چھٹا نقصان یہ ہوگا کہ اتنے سالوں سے آج تک جو مظلوم فلسطینی اپنا خون بہاتے چلے آ رہے ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی گوئے تعداد میں ان کا خون بہہ چکا، ان کی عزتیں پامال ہو چکی، تو ان شہداء کی، ان قربانی دینے والوں کی قربانیوں پر پانی پھیرنا اور ان کے خونوں سے غداری کرنے کے مترادف یہ سارا معاملہ ہوگا. 7واں نقصان یہ ہوگا کہ یہود جیسے چالاک، مکار اور شاطر لوگ جب اتنے دور سے اسرائیل میں بیٹھے، وہاں بیٹھے، ان کے جو ہے مکاریوں سے ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں بھی ہم دوچار ہو رہے ہیں ان کی سازشوں سے، ہر لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کسی بھی فکری اعتبار سے. اگر ہم یہاں دوچار ہو رہے ہیں اور پریشانیوں سے، اگر وہ خدا نخواستہ ہمارے معاشرہ میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے شہروں میں آ کر آباد ہونا یا یہاں رہنا شروع کر دیا انہوں نے، تو پھر قریب سے کتنا وہ جو ہے تباہی و بربادی پھیلائیں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں. 8واں نقصان یہ ہوگا کہ وہ ساری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹیں گے کہ باقی ملکوں کو تو چھوڑیں، پاکستان تسلیم نہیں کر رہا تھا ملک پاکستان، تو بالآخر گھٹنے ٹیکے، ہم نے زبردستی مجبور کروایا، اور ہم چند لاکھ یہودی، اسرائیل کے 60 70 80 لاکھ ہوں گے، اور 22 کروڑ کی عوام، وہ بھی ایٹم بم والی سپر پاور، مطلب اپنے مسلم ممالک کے اندر، تو اتنے زوراور ملک کو بھی ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو ایک تو ہمارے گلے، ہمارے ماتھے پر ایک بدنامی کا داغ ہوگا بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے دوسرے جو کمزور ممالک ہیں وہ بھی گھٹنے ٹیک دیں گے کہ جب پاکستان جیسے ملک نے بھی، ایٹمی ملک نے بھی اگر گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اب ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نہیں رہتا سوائے اس کا کہ ہم بھی تسلیم کریں. اسی طرح نمبر 9 نقصان یہ ہوگا کہ گوگل میپ پر اگر آپ جائیں، وہاں پر فلسطین کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فلسطین نظر نہیں آئے گا، وہاں سارا اسرائیل خنجر نما صورت میں آپ کو نظر آئے گا. تو ہم جس اسرائیل کو تسلیم کر لیں، انہوں نے تو فلسطین کا نقشہ بھی غائب کیا ہوا ہے، تو جو رہتا ہوا کچھ حصہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پھر تسلیم ہونے کے بعد وہ سارا ان سے کھینچ لیا جائے گا اور غصب کر لیا جائے گا. اور آج جو نقشے پر فلسطین نہیں ہے، وہ پھر وجود میں بھی اس ضلوع زمین پر آپ کو فلسطین نظر نہیں آئے گا، سارا ہی اسرائیل بن جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نقشے میں، میپ میں جو ہے، اگر گوگل میپ میں دیکھیں تو وہاں فلسطین غائب ہے اور اسرائیل سارا شو کیا ہوا ہے. اور جو اس کے علاوہ 10واں نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے غاصب ظالم کی مدد نہیں کرنی، آپ نے مظلوم کی مدد کرنی ہے. تو یہاں غاصب اور ظالم کون ہے؟ یہودی، اسرائیل کا جو یہودی ہے وہ ہے، اس نے غصب کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 400 سال خلافت عثمانیہ کی اس پر حکومت رہی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جب ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں 1916 کے اندر اعلان بالفور وغیرہ، وہ جو سلسلہ ہوا، اور جو اس کا یعنی وزیر خارجہ تھا بالفور، اس نے اعلان بالفور کے نام سے وہ مشہور ہے، اور یہودی ریاست کو ایک خطے کے اوپر جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا اور تسلیم کر دیا گیا، بنا دیا گیا. اور اس کے بعد جو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، پھر عربوں نے مزاحمت کی، اس میں ناکام ہوئے، اور پھر جو ہے یہود نے 1945 میں آ کے جو ہے وہاں پر باقاعدہ آبادی کا سلسلہ شروع کیا، اور فلسطین کی تقسیم ہو کے 2 خطوں پر، ایک پر یہودی اور ایک پر مسلمان. تو اسرائیلی ریاست کی بنیاد باقاعدہ طریقوں سے پڑے گی، اور پھر اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور جو علاقے اس کے پاس تھے ہم کو باقاعدہ لے لیے اسی ترتیب سے، اور ایک خطے پر باقاعدہ اسرائیل کو آباد کر دیا گیا. لیکن بعد میں 1967 میں اسرائیل کو اس نے اور پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، اور مصر، شام، اردن وغیرہ ان پر چڑھائی کی، اور چونکہ اس کے پشت پر پیچھے جو ہے مغربی طاقتیں تھیں، تو جس کی وجہ سے یہ پھر قبضہ کر گیا ان کو شکست دے گیا ان کو، اور پھر سرائے سینا شام میں، گولان کی پہاڑیاں وغیرہ، اور اردن، فلسطین، یروشلم، بیت المقدس، یہ ساری اس نے قبضہ کر لیا تھا.
لیکن بعد میں پھر مصر نے سرائے سینا وغیرہ تو واپس لے لیا تھا، لیکن یو این سرکاری قراردادیں جو ہیں اس کا موقف پھر بعد میں یہی سامنے آیا 1967 سے پہلے جو اس کا اسرائیلی ریاست کا سلسلہ تھا جو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہوا تھا اسی پر جائے، بیت المقدس، یروشلم وغیرہ اس طرح کے جو علاقے اس نے قبضہ کیے تھے 1967 میں ان کو چھوڑ دے اور اس پر وہ جائے گا، لیکن ابھی تک وہ اس پر گیا نہیں گیا، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور وہ سمجھوتا معاہدہ اس نے اس کو پارا کر دیا، یہ ایک سلسلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک غاصب ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا، اس کی پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں علامہ زاہد الراشدی جو بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں اور مفکر اسلام ہیں، ان کا ایک کلپ ہے اسرائیل ایک ناجائز ریاست، اس کو دیکھیں تو انہوں نے پوری ہسٹری بھی وہاں بیان کی ہے اور باقی کتابوں میں بھی آپ اس ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی ہسٹری، میں نے کچھ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو بہرحال اسرائیل ایک غاصب ہے، ظالم ہے اور مسلمانوں کی سٹیٹ پر وہ قابض ہو رہا ہے اس لحاظ سے، اور اس کی مدد نہیں کرنی، مظلوم کی مدد کرنی ہے ہمیں۔